نعیم بھائی ہمارا مڈل کلاس طبقہ جو ایک آدھا پلاٹ لینے کی حیثیت رکھتا ہے وہ پلاٹ لے کر پھنس جاتا ہے اور روتا رہتا ہے پھر کہ میں نہ اس کو بیچ سک رہا ہوں نہ رہ پا رہا ہوں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے نا کہ جو لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہوم ورک نہیں کرتے. صحیح. پلاٹ لے لیں گے، پیسے کسی بروکر کی باتوں میں آ کے، کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی باتوں میں آ کے اس کو اپنی جمع پونجی دے دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا ہوم ورک نہیں کرتے. میرا بھی 40 سے 45 سال سے ہم لوگ ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں. میری فیملی، میں خود ابھی 10 سال سے وابستہ ہوں. تو باقی کچھ سوسائٹیز چھوڑ کے میں کوستان کلیو میں آیا ہوں. اس کی کوئی وجہ ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ اور ڈیلیوری. ٹھیک ہے. تو جو بیسیکلی ہمارا دیکھنے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہمارا کینوس ہے دیکھنے کا، وہ ہر بندے کا نہیں ہو سکتا. ہر بندے کی ایک کہتا ہے نا گٹی میں ایک چیز ہوتی ہے، تو ہماری گٹی میں ریئل اسٹیٹ ہے. تو پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہونے کا آپ کو ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم ایک چیز جو کسٹمر کو آج بتائیں گے، 5 سال آگے کی جو چیز بتائیں گے وہ 5 سال بعد اس کو ملے گی. سوسائٹیز اپنی ایک سوسائٹی مکمل نہیں کرتی لیکن وہ اگلی سوسائٹی لانچ کر دیتی ہیں، آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، یہ کیا چکر ہوتا ہے؟ میرا بھائی وہ آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ لالچ بری بلا ہے. صحیح ہے. جب آپ ایک چیز ڈلیور نہیں کرتے، اس کو 100% تک نہیں پہنچاتے اور آپ ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں، تو یہ بڑے علمی کی بات ہے کہ آپ نے جن ممبرس کو پلاٹ بیچے ہوتے ہیں اپنے ایگزسٹنگ پروجیکٹ میں، ان کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں. ہمارے آس پاس کافی سوسائٹیز ہیں جنہوں نے آلریڈی جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ نہیں کیے اور وہ ایک نئی طرف نکل گئے کہ ہم ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیں. ریئل اسٹیٹ کمیونٹی میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ینگ لڑکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا لیکن ان کو بس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صحیح ٹائمز میں ان کو ایجوکیٹ یا ٹرین نہیں کر پاتے. تو ہم الحمدللہ ہمارا یہ موٹو ہے کہ ہمارے پاس جو بھی بندہ آتا ہے جس بھی ایج بریکٹ کا ہو، میجورٹی ہم فوکس اسٹوڈنٹس پہ کرتے ہیں یا ینگ جو ہماری جنریشن ہے اس پہ، تو ان کو ہم ریئل ٹائمس میں ٹرین کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اپنا کیریئر بلڈ کیسے کر سکتے ہیں. ہم اس کو ہماری بیسیکلی ہماری طاقت یہ نہیں ہوتی کہ وہ ساری عمر ہمارے نیچے کام کرتا رہے. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کل وہ ڈیپینڈ ہو کے اپنے طور پہ بھی ریئل اسٹیٹ بروکر خود بھی بنے. ہم جو نیا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں کوستان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے امبریلا کے نیچے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ کا پروجیکٹ آپ کو اس پوری بیلٹ میں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اور اس میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خواہش ہوگی کہ ہم اس پروجیکٹ میں اپنا گھر بنائیں. ایک بہت ہی لمیٹڈ سا پروجیکٹ ہے لیکن آپ لوگوں کو مزہ آئے گا جب ہم لانچ ہوگا. آپ کہیں گے واقعی انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ اس پہ پورا اترے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا ہوسٹ مہراب حبیب راو، دیکھ رہے ہیں ڈی فتوا. ریئل اسٹیٹ کی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس میں موجود اپنے شہر واقعہ میں. میں جب کسی سکسیزفل مین کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، ایسا بزنس مین جس نے زیرو سے شروع کیا ہوتا ہے اور 100 سے بھی اوپر جاتا ہے، وہ کامیاب زندگی گزارتا ہے، کامیاب ایک بزنس مین ہوتا ہے، مارکیٹ میں اس کا نام ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے 40 سال 20 سال 10 سال 5 سال کی محنت ہوتی ہے. ان کے بڑوں کی شفقت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، زمانے کی جو ہے وہ ہیٹ ہوتا ہے، وہ لیا ہوا ہے، وہ دل میں وہ ہوتا ہے نا، وہ درد دل رکھ کر کام کر رہا ہوتا ہے اور ایک وہ کامیاب بزنس مین مارکیٹ میں بنتا ہے. تو اس سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سادات ایسوسیٹ کے CEO آنر ہیں جناب سید نعیم حسین شاہ صاحب. ہمارے پیارے بھائی ہیں، ان کے دو نام ہیں، ویسے ان کو زیب شاہ صاحب بھی کہتے ہیں، نعیم شاہ صاحب بھی کہتے ہیں. ان سے بات کریں گے اور میں ان کی کامیابی آپ کو بتاؤں کہ سادات کالونی ان کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے بعد گرین سٹی ان کے نام سے جانی جاتی ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں جناب؟ میرے ساتھ موجود ہے جناب پیر سید نعیم حسین شاہ صاحب. ایسا ہی ہے؟ السلام علیکم جناب. پیر تو آپ نے مجھے ویسے ہی بنا دیا ہے جناب، آپ کے ناموں کے ساتھ چلتے ہیں مارکیٹ میں، پیر بھی ہیں آپ. آپ کو بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. سادات ایسوسیٹ کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں، آن کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے کر رہے ہیں فیلڈ میں آپ؟ سر میں بذات خود جو ہے وہ تو تقریباً 10 سال سے کام کر رہا ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، فیلڈ میں. اور بیسیکلی ہمارا فیملی بزنس ہے. صحیح ہے. ریئل اسٹیٹ کا سنس 80s کام کر رہے ہیں ہم لوگ. میرے تایا انہوں نے شروع کیا تھا ڈیولپمنٹ کا کام. ٹھیک ہے. 80s میں سادات کالونی کے نام سے. 40-45 سال مارکیٹ میں. 40-45 سال ہو گئے. اس کے بعد ہمارا 2090s میں ہمارا گرین سٹی کا پروجیکٹ آیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کمرشل پروجیکٹس ہیں ڈفرینٹ واقعات کے اندر. تو سمجھ لیں فیملی بزنس ہے. میرے والد صاحب کا کنسٹرکشن کا بزنس تھا اور ابھی بھی وہ کنسٹرکشن کا کام. مطلب کہ آپ گزشتہ 30-40 سال سے 45 سال سے ڈیلیور کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. ریئل اسٹیٹ کا کام آپ نے کس فیلڈ میں اور کہاں سے شروع کیا؟ سر میں بیسیکلی خود تو بزنس گریجویٹ ہوں. ٹھیک ہے. 2013 میں نے اپنا جو ڈگری ہے کمپلیٹ کی. صحیح. تو اس سے لیٹر آن جب میری ڈگری آئی، سمجھیں کہ میری خوش قسمتی سمجھیں، فار دا ویری نیکسٹ ویک میرے پاس جاب کا آفر لیٹر موجود تھا بینک آف پنجاب کا. واہ. کہ تو 1 سال میں نے ایز اے بینکر کام کیا. کیونکہ مائنڈ سیٹ میرا بزنس کا ہی تھا، لیکن یہ کہ میں مطلب جتنے ینگسٹرز ہیں، جو لوگ بھی اپنے ریسورسفل ہیں، جن کے اپنے ریسورس بھی ہے، لیکن اس کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے اپنا
نوکری لازمی کریں, بے شک 6 مہینے کی کریں, 1 سال کی کریں, ایکسپیرینس لیں, ایکسپیرینس نہیں, اپنے آپ کو آپ ڈسپلن میں لانے کے لیے. یہ بات ہے, جاب جو ہے آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے. یہ بات تو میں نے خود بھی جاب اس لیے کی کہ اپنا ڈسپلن میں آنے کے لیے, اور سنس 2014 پہ اپنا میں بزنس کر رہا ہوں. اچھا نہیں, میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نام پر سادات کالونی بھی ہے, اس کے بعد آپ کا گرین سٹی بھی ہے, پھر آپ نے ریئل اسٹیٹ فیز 2 سے شروع کیا. میں نیو سٹی فیز 2 سے اپنا ریل اسٹیٹ کرتا, اور آپ کو انکلیو میں شفٹ ہو گئے, ادھر کیوں شفٹ ہوئے؟ کوہستان انکلیو میں شفٹ ڈائیورٹ کر لیا. وجہ اس لیے دیکھیں انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے. صحیح, لرننگ کبھی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو ہم نے کوہستان انکلیو کا جو ہے وہ جو ڈلیوری ہے, جو اس کا لائف اسٹائل ہے جو وہ پرووائڈ کرتے ہیں, پھر ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, انٹرنیشنل لیول کی ڈیولپمنٹ ہے, تو پھر اپنا سارا جو فوکس ہے کوہستان انکلیو پہ ڈیولپ. تو یہاں پہ ان سب میں پیسہ کمایا بھی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. دیکھیں انسان فیز 2 میں بھی لوگوں نے پیسہ کمایا ہے. پیسہ تو دیکھیں انسان کماتا ہے ہر جگہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہوتی ہے کوالٹی آف ورک. ٹھیک ہے, جب آپ کے بزنس میں کوالٹی آف ورک ہو تو مزہ بھی زیادہ بھی آپ کو بزنس میں کرنے میں آتا ہے. صحیح ہے. تو کوہستان انکلیو ماشاءاللہ ہمارا اس پوری بیلٹ میں سب سے اچھی ڈیولپمنٹ دے رہا ہے. نو ڈاؤٹ ہے, سب سے اچھا لیونگ سٹائل دے رہا ہے, سب سے اچھی لیونگ کمیونٹی دے رہا ہے. تو لوگ کی ملوش ہوتی ہے کوہستان انکلیو میں گھر بنائیں. اسپیشلی آپ کا یہی پرپز تھا انکلیو میں جانے کا؟ جی بالکل یہی پرپز تھا. ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو تو وہاں تو انکلیو کا جب نام آتا ہے سامنے تو ہمیں تو 45 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ کی فائل نظر آتی ہے, اور رہنا وہاں پر تو مطلب کہ دور دور تک کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ یار انکلیو میں بھی ہم لوگ گھر لے کے رہ سکتے ہیں. یہاں پر اگر اس کے آپ سوسائٹیز آگے پیچھے اور دیکھا جائے, میں نام نہیں لیتا سب کے, لیکن وہاں پر ہمیں 15 سے لے کر 18-20 لاکھ کا پلاٹ مل جاتا ہے, آپ کو وہ پوزیشن دے دیتے ہیں, آپ مطلب رہنے جگہ ہوتا ہے. کیا ڈفرینس آپ کو لگتا ہے اگر آپ ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں تو؟ سب سے پہلے دیکھیں جو فرق ہے نا, جی ہاں, وہ ڈیولپمنٹ کا ہے. صحیح ہے. آپ اگر مجھے آپ کمپیریزن کر رہے ہیں, کرنا نہیں چاہیے, کوہستان کا کمپیریزن ہمارے اس بیلٹ میں نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو کمپیریزن کر رہے ہیں 15 سے 20 لاکھ کا پلاٹ کا, تو اگر میں آپ کو لے کے جاؤں اس موقع پہ جہاں 15-20 لاکھ کا پلاٹ ہے جو مل رہا ہے, نہ وہ روڈ کارپیٹ ہے, نہ وہاں اسٹریٹ لائٹس ہیں, نہ سیکورٹی کی پوزیشن ہے, گیٹڈ کمیونٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر آپ اس کے ساتھ آپ 2 کنال جگہ لے لیں 18 سے 20 لاکھ میں. اس جگہ پلاٹ لینے کی مطلب آپ نے ایک بلیڈ مار دیا اور اس کو کہہ دیا یہ پلاٹ ہے, بلیڈ وہ پلاٹ تو نہیں ہوتا. پلاٹ تو ایک ڈیولپ چیز ہوتی ہے جس پہ آپ گھر بنا کے آپ کو رات کو یہ ٹینشن نہ ہو کہ یار میں رہ رہا ہوں ادھر اور ادھر آس پاس کوئی گھر نہیں ہے, اس بلاک میں اکیلے ہی رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو رات کو میرے پر ڈاکہ نہ پڑ جائے. تو یہ آپ کو سوسائٹی میں پیسے لگا کے اپنا گھر بنا کے کروڑ 1.5 کروڑ کا آج کل 5 مرلے گھر بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ ٹینشن نہ ہونی چاہیے کہ رات کو ڈاکہ پڑ جائے گا میرے ساتھ. آپ کو اچھی جگہ دیکھیں, لگژری کمز ود اے پریمیم. لگژری کی ہمیشہ کبھی بھی ڈسکاؤنٹ پہ نہیں ہوتی, لگژری پریمیم کے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر آپ نے مینٹل سیٹسفیکشن چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کے لیے اچھی سوسائٹی ہونی چاہیے. تو کوہستان میں بیسیکلی ہمارا اپنا بزنس شفٹ کرنے کا بھی مین مقصد یہی تھا کہ کوہستان تو سب سے ٹاپ پہ آپ کو پتہ جان اور مال کی حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں رات کو, اگر گھر پہ نہیں بھی ہیں آپ, تو آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ یار پیچھے میرے گھر میں کوئی واردات نہ ہو جائے, کچھ نہیں. کوہستان ایک پیورلی گیٹڈ کمیونٹی ہے. کیا لگتا ہے اپنا ادر سوسائٹیز کا اور انکلیو کا فیوچر کیا ہے؟ ابھی تو بہت کم چل رہا ہے, مطلب لوگ اس میں آ رہے ہیں, ہر بندہ رو رہا ہے. نہیں, اصل میں رو وہ رہے ہیں جن کے پاس اینڈ یوزر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جن سوسائٹیز نے کبھی اینڈ یوزر پہ فوکس نہیں کیا, صرف انویسٹرز کو نوازا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ان میں ذرا کام ڈاؤن ہے. ٹھیک ہے, سلو ہے. سلو تو آل اوور پاکستان سارے بزنس ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ کوئی بزنس پراپرٹی اسپیسیفکلی پراپرٹی کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے, سارے بزنس ہی اس ٹائم سلو پیس پہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اکنامی کی سچویشن ایسی ہے. یہ تو بات ہے. لیکن جو رونے کی بات ہے یا جہاں بالکل زیرو کام ہے, وہ ان سوسائٹیز میں جنہوں نے کبھی اینڈ یوزر پہ فوکس نہیں کیا. یہ بات ہے. کوہستان انکلیو میں ہم لوگوں کی اچھی بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ اینڈ یوزر پہ فوکس کیا ہے. ایون کہ ہمارے اس ٹائم 9 بلاکس آن گراؤنڈ ہیں جہاں پوزیشن ہے. صحیح. آپ آخری گلی میں بھی جائیں نا تو وہاں بھی گھر بنے ہوئے فیملیز رہ رہی ہیں. مطلب ان کو ڈر نہیں ہے, ان کو ڈر کسی چیز کا نہیں ہے. ان کو آخری بلاک کی آخری گلی کے آخری گھر تک پانی بھی ہے, سپلائی بھی ہے, سیکورٹی بھی ہے, اسٹریٹ لائٹ بھی آن ہے. ٹھیک ہے, باہر کارپیٹ بھی ہے, گرین ایریا مینٹیننس بھی ہے. مطلب آپ کو پتہ ہے ہر الٹرنیٹ ڈے پہ گاربیج کلیکشن ہوتی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ وہ پیچھے رہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی سروس نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, چلیں انکلیو سے باہر آتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سادات ایسوسیٹ کیا کام کر رہے ہیں اور آگے فیوچر میں اس کی کیا پلاننگ ہے؟ بیسیکلی ہم بائی پروفیشن اور بائی برتھ سمجھ لیں کنسٹرکشن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا اپنا کام بھی کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے. فیملی بزنس بھی ہے جو میرا خود ابھی جو میں نے سادات ایسوسیٹس
کے نام سے لے کے چلا ہوں اس بزنس کو, تو اس میں ہم لوگ ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کا کر رہے ہیں. صحیح ہے. جس میں ہم اپنے کمرشیل, ریزیڈینشیل اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کنسٹرکشن کا کام بھی کر رہے ہیں. ریزیڈینشیل کنسٹرکشن ہے, ابھی کمرشیل نہیں شروع کی. ٹھیک ہے. فی الحال ریزیڈینشیل پہ فوکس کر رہے ہیں, تو کمنگ فیوچر میں انشاءاللہ کمرشیل کی طرف بھی جائیں گے. آڈینس کے لیے کوئی ایسی خبر, کوئی ایسی سسپینس, کوئی ایسی آفر, کوئی ایسی گڈ نیوز جو آپ کی طرف سے آنے والی ہے, پھر وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہو, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہو, کسی بھی حوالے سے ہو؟ آڈینس کے لیے, ان کے لیے خبر تو ہمارے پاس ہے, بہت اچھی خبر ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمیں نیئر ٹو لانچنگ ہے. ٹھیک ہے. مطلب کہ آپ سمجھ لیں, آپ اگر اسلام آباد کے بعد آپ جاتے ہیں پشاور تک, ٹھیک ہے, تو اس بیلٹ میں آپ کے پاس اس سے لگژریس پروجیکٹ نہیں ہوگا. اچھا. جو ہم لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں. واہ واہ. آپ کی سی وی بڑی مضبوط ہے. اگر میں سادات کالونی کو دیکھوں یا آپ کا گرین سٹی کو دیکھوں تو آپ کی سی وی مضبوط ہے. جی. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آنے والا جو آپ کا فیوچر, جس کی آپ جو کریٹ کر رہے ہیں سسپینس, وہ اچھے سے اچھا ہوگا. جی الحمدللہ. اس کو بھول جائیں گے ہم لوگ. بیسیکلی جو سادات کالونی اور گرین سٹی ہے, یہ تو ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں تھوڑا سا اسٹارٹ اپ تھا. یہ جو پلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹی سے نہیں ہوتی تھی 80s میں, تو مطلب آپ نے پلاٹنگ کی, آپ نے ایک رقبہ آپ کے پاس ہے, آپ نے اس پہ کٹنگ کی, پلاٹنگ کی, بیچ دیا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو میں جس پروجیکٹ کی آپ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آنے والا ہے, وہ بیسیکلی کوستان انکلیو کا ایک سسٹر پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے فوکس بیسیکلی کیا ہے جو پوش طبقہ ہے. ٹھیک ہے. مطلب آپ مجھ سے گلا کریں گے کہ آپ نے ان کے لیے لانچ کیا, لیکن میں وجہ بھی بتاؤں گا آپ کو. تو یہ ایک لمیٹڈ سی کمیونٹی ہے ہماری. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کا آپ کو پروجیکٹ اس پوری بیلٹ میں نہیں ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ مطلب ہر بندے کا خواب ہوگا کہ ہم اس پروجیکٹ میں اپنا گھر بنائیں. واہ. نہیں بھی تھوڑا سا میرا ذرا وہ کہہ لیں کہ وہ کڑوا سا سوال ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر اسپیشلی سوسائٹیز, بڑی سوسائٹیز اپنی لینڈ بیچنے کے لیے جی کبھی وہ زو بناتے ہیں, کبھی وہ شیر مطلب لے آئے, کبھی چیتے لے آئے, دکھا کر لینڈ تو بیچ لی. جب وہ لینڈ بک گئی تو وہ جگہ وہاں سے پار ختم ہو جاتے ہیں, مساجد تک ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ سوسائٹیز ایسا کیوں کرتی ہیں؟ میں نام نہیں لے رہا سر. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ لالچ بری بلا ہے. ہاں. تو پیسے کی دوڑ جو ہے نا, وہ انسان سے کافی کچھ کرواتی ہے. یہ بات ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کی ایگزامپل دوں. آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پلاٹ آپ کو پتہ سستا تو نہیں ملتا, اچھی لوکیشن میں پلاٹ لیں گے, مہنگا ملے گا, اس پہ گھر بنائیں گے, آپ کی 3-4-5 کروڑ کی انویسٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. آپ گھر بناتے ہیں, 1.5 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ سامنے پلازا کھڑا شروع ہو گیا. آپ کا تو مطلب کہ اسی دن آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا. صحیح بات. کیا نہ میں اپنا ٹیرس یوز کر سکتا ہوں, نہ اپنا میں روف ٹاپ یوز کر سکتا ہوں, پرائیویسی میری رہی نہیں ہے. تو میں نے جس کام مقصد کے لیے سوسائٹی میں گھر بنایا تھا, وہ تو میرا مقصد ہی ختم ہو گیا. ایسا ہی ہے. تو سوسائٹیز جو اپنے ماسٹر پلان کو چھیڑتی ہیں, مطلب کہ پہلے عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز دیتی ہیں, اور جب تھوڑا آبادی ہو جاتی ہے, ادھر سے گنجان آباد ہو جاتا ہے, تو اپنا ماسٹر پلان چھیڑ کے ادھر کمرشل دے دیتی ہیں. تو وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہیں, اپنی گڈ ول کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں, اور کسٹمر کے ساتھ بھی زیادتی کرتی ہیں, کیونکہ وہ کسٹمر کے ساتھ کھیلتی ہیں, کسٹمر کے پیسے کے ساتھ کھیلتی ہیں. پھر لوگوں کا ہیٹ بھی جاتا ہے باقاعدہ. جی جی بالکل. لوگ تنقید کرتے ہیں. لوگ مطلب جیسے ایک وہ مارکیٹنگ میں ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کا کلائنٹ آپ سے سیٹسفائڈ ہے تو وہ 5 لوگوں کو بتائے گا, اگر وہ ڈس سیٹسفائڈ ہے تو 50 لوگوں کو بتائے گا. تو وہ آپ جو تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ کئی سوسائٹیز میں ڈیلر رو رہے ہیں, تو وہ ایسی سوسائٹیز میں رو رہے ہیں جنہوں نے اپنے کسٹمر کے ساتھ زیادتی کی ہے. صحیح بات ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یوتھ کو ہمارے کیا میسج دیں گے اس ٹائم؟ جو ریئل اسٹیٹ ایجنسی ہے, جو آپ کی کمیونٹی ہے, جی جی, جو ایک پورا ایک میں سمجھوں دبستان بن چکا ہے کہ لوگ, ہر اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ پیسہ ہے تو ریئل اسٹیٹ میں. بالکل. تو کیا اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نہیں میرا بھی سب سے پہلے تو جو لوگوں کا کنسیپٹ ہے نا کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں کام کتنا بھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس بے تحاشا پیسہ ہو. صحیح بات. یہ غلط ہے بات. ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ میں ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں کام کرنے کی. آپ ایز اے بروکر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ایز اے کنسٹرکٹر کام کر سکتے ہیں, اپنی سروسز دے سکتے ہیں, ایز اے بروکر سروسز دے سکتے ہیں. جو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ پیسہ ہو, وہ آپ کا اسٹیج آتی ہے آپ جب آپ ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ میں 4-5-6 سال گزار لیتے ہیں. وہ انویسٹر والی فیلڈ کی اسٹیج ہوتی ہے جب آپ پیسہ پھر لگا کے اپنی اس پیسے سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. تو لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں, کروڑوں ہوں, لاکھوں ہوں تو آپ ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. آپ ایز ایسوسیٹ بھی کام کر سکتے ہیں. ینگ آپ نے پوچھا کہ ینگ لوگوں کے لیے کیا اسکوپ ہے, تو میں آپ کو بتاؤں سنس 2015-16 سے
ریئل اسٹیٹ کی ڈائمینشنس چینج ہوں گی. صحیح. پہلے ہوتا تھا دیسی کام ہوتا تھا, ایک ٹیبل ڈالا, 2 کرسیاں ڈالی, پراپرٹی ڈیلر کا آفس بن گیا جی. صحیح. ٹھیک ہے. ان میں پھر آپ کو پتہ ہے جو باہر سول ایریاز ہیں جہاں مینج پلانٹ سوسائٹیز نہیں ہیں, ان میں پھر خسرے کی 2 نمبری فراڈ, ایک جگہ دکھا کے آپ کو دوسری جگہ دے دینی. ٹھیک ہے. تو لوگوں کا جب شفٹ ہوا آپ کا فوکس سوسائٹیز میں, پلانٹ سوسائٹیز میں, تو اس میں پھر ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی کہ ایک اچھی مارکیٹنگ کمپنیز ہوں. صحیح. پڑھے لکھے لوگ ہوں. ٹھیک ہے. جو آپ کو انٹرٹین کریں, کسٹمر کو دیکھیں. کسٹمر پہلے تھا پراپرٹی کے لوگ سمجھتے تھے کہ صرف مردوں کی فیلڈ ہے, لیکن اس میں اب فیمیلز بھی کام کر رہی ہیں, فیمیلز کام بھی کر رہی ہیں اور فیمیلز پرچیزنگ بھی کر رہی ہیں. بہت بڑا بزنس کر رہی ہیں. جی. اب ہمارے کوہستان انکلیو میں آپ کو میں بتاؤں کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں, کچھ فیملیز ہیں جو باہر فارن میں رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جو ہاؤس وائفس ہیں یا ان کے جو گھر والے ہیں, وہ ان کو کوئی اس طرح نہیں ہوتا, کیونکہ ڈفرینٹ ہمارے ڈیلر حضرات ہیں جو ہمارے ریئل اسٹیٹ کمیونٹیز ہیں, ان کے آفیسز ہیں, ان میں انہوں نے ایجوکیٹڈ لوگ رکھے ہوئے ہیں, سیلس پرسن ایسوسیٹس, تو وہی ان کو ڈیل کرتے ہیں. تو وہ پہلے جو دیسی کام ہوتا تھا کہ آپ پراپرٹی والے کو دیکھ کے ڈر جاتے تھے یار یہ پراپرٹی والا بندہ ہے, اور اب تو لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کریں. اور یوتھ کے لیے بھی اسکوپ بہت ہے اس میں. لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں, اپنی پاکٹ منی بھی نکالتے ہیں, اپنی فیسز بھی نکالتے ہیں. تو اسکوپ بہت اچھا ہے اس میں ریئل اسٹیٹ. نیم بھی آپ کوہستان انکلیو کے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. جی بالکل. کیا آپ ان کے لیے فائدہ دیتے ہیں اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے؟ میرا بھائی یہ تو میں بتاؤں میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جو ہماری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی ہے کوہستان انکلیو کی, انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور کہ مجھے صدارت کا عہدہ دیا. تو بینگ اے پریزیڈنٹ میرا سب سے پہلے تو یہ موٹو ہوتا ہے کہ جو کمیونٹی ہے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی, ان کی جو مشکلات ہیں یا ان کے جو بھی ایشوز ہیں سوسائٹی کے حوالے سے, اس میں ایز اے برج کام کروں, ایز اے بروکر کے بیچ میں اور سوسائٹی اونر کے بیچ میں ایز اے برج کام کروں. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ رول ہے جو ہمارے سوسائٹی کے اونر ہیں ملک عدیل صاحب, صحیح, تو وہ خود بھی ینگ ہیں ماشاء اللہ, ہمارے ایج بریکٹ کے ہیں. ایسے ہی. تو وہ سنتے ہیں بات, اس کو سلوشن دیتے ہیں, مسائل حل کرتے ہیں, اور الحمدللہ ڈیلر کمیونٹی اس سے خوش ہے. ڈیلرز کو کیا دیں گے, میسیج دیں گے؟ سر ڈیلرز کے لیے یہ میسیج ہے کہ کبھی بھی اپنا کسٹمر کو مس گائڈ نہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ تھوڑے سے منافع کے لیے, تھوڑے سے پروفٹ کے لیے جب اپنا کلائنٹ ضائع کر دیتے ہیں تو وہ کلائنٹ واپس آپ کے پاس نہیں آتا. انفیکٹ میں وہ تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ایک سیٹسفائڈ کلائنٹ ہے وہ 5 لوگوں کو بتاتا ہے, اور ایک ڈسسیٹسفائڈ کلائنٹ ہے وہ 50 لوگوں کو بتاتا ہے کہ یار اس بندے کے پاس نہیں جانا ہے, مجھے غلط مشورہ دیا تھا. آپ دیکھیں ڈیلرز کمیونٹی ایک کسی سوسائٹی میں اگر کام کر رہی ہے تو اس کو A to Z ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر پیسے کمانے ہیں کوالٹی دیں, کسٹمر کو کوالٹی دیں گے تو وہ ریپیٹ ہوگا آپ کے پاس. صحیح ہے. جب آپ صرف پیسے کو دیکھ کے اور کہیں گے یار یہ چیز میرے پاس پڑی ہے, میرے پاکٹ میں پڑی ہے, یہ اٹھا کے میں اس کو ٹوکرے میں کر لوں, تو وہ ایک دفعہ تو آپ پیسے کما لیں گے, ایک دفعہ آپ اپنے سیل اپنی میچور کر لی, وہ نیکسٹ ٹائم کسٹمر نہیں آئے گا جب اس چیز میں فالٹ ہوگا. تو یہ بات اچھی چیز دیں, اور بندہ وہی کامیاب ہے جس کا کسٹمر کے ساتھ انگیجڈ ہے. نہیں بھی واک اینڈ سے ہمارا تعلق, اور واک اینڈ کی جو لوگ بڑے لمیٹڈ سے, کوہستان انکلیو کا جب نام آتا ہے تو ہمیں وہ 20-25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ ذہن میں آتا ہے. لگژریس تو ہو گیا سارا کچھ, مڈل کلاس لوگوں کے لیے کوہستان انکلیو کیا کر رہا ہے؟ میراب بھائی میں آپ کو بات بتاؤں, لوگوں کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کوہستان انکلیو بہت مہنگا پروجیکٹ ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جو پہلی بکنگ لانچ کی تھی وہ 22 لاکھ کی تھی. صحیح. دوسری بکنگ لانچ کی 2018 میں وہ 25 لاکھ کی تھی, 5 مرلے کی. 2021 میں ہم نے 31 لاکھ کی لانچ کی, اور اب ہماری 40 لاکھ والی بکنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بینگ سیڈ دیٹ کہ اگر آپ کوہستان سے باہر بھی جائیں, کسی نان ڈیولپ ایریا میں جائیں, سادات کالونی جائیں, آگے پیچھے, وہاں بھی 7-8 لاکھ روپے مرلہ ایک نارمل سی بات ہے. ایسے ہی. تو جہاں تک آپ نے مڈل کلاس کی بات کی, تو میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس 30 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ تک 5 مرلے کی بات کر رہا ہوں, ایک آپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی ایک اپنی فریش بکنگ لانچ کی ہے 3.25 مرلے کی. ٹھیک ہے. جو کہ آپ بہت ہی مناسب ریٹ پہ ہے, اور اس سے پر مرلہ ریٹ بھی ہمارا پچھلے سال سے کم ہے. صحیح ہے. اور بالکل مناسب قسط آپ ماہوار آپ 20,000 روپے سے اپنے پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں. ٹوٹل 24,50,000 کا پلاٹ ہے. 24,50,000 کا. اور فیسلٹیز اس کے لیے بھی وہی ہوں گی جو 2 کنال یا 4 کنال کے پلاٹ کا جو کوہستان میں اس بلاک کا جو فیسلٹیز ہیں وہ 3 مرلے کو بھی وہی ملے گی. مطلب کہ وہ بھی اگر سوسائٹی کے کونے میں ہوا تو وہ بھی خوش ہوگا. بالکل خوش ہوگا, اور وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکے کہ یار میں اسمارٹ بلاک میں رہتا ہوں تو مجھے فیسلٹیز کچھ اور ہیں, اور 2 کنال میں جو رہتا ہے اس کی فیسلٹیز کچھ اور ہیں. ڈسکرمنیشن نہیں ہے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے بھی ہم نے اچھا پیکج تیار کیا ہوا ہے. گڈ. نیم بھی مزہ آ گیا آپ سے بات کرے, کرسپی اینڈ شارٹ انٹرویو آپ نے دیا, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں خود آپ کے ساتھ وہ مطلب بزنس میں کھیل رہا ہوں, اور سارا نظر آ رہی ساری چیزیں ایزیلی جو ہے آپ کی مارکیٹ کے اندر. تو یوتھ کو ہمارا میسج وہ یہ کہ آئیں کام کریں, لیکن پہلے 3-4 سال لگائیں, سیکھیں. بالکل. جاب بھی کریں لیکن اگر اس فیلڈ میں آتے ہیں تو پہلے سیکھیں. تو نعیم بھائی کی جو ہے جو سادات ایسوسیٹ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے, آئیں وزٹ کریں. کسی بھی سوسائٹی میں آپ کو پلاٹ چاہیے, سیل چاہیے, پرچیزنگ چاہیے, کچھ بھی ہے آپ ہیلپ کریں گے اس کی. بالکل. آپ کی ٹیم ہیلپ کرے گی. بالکل. ہم نے اپنا پروگرام بھی لانچ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. SAP کے نام سے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ ایسوسیٹس پروگرام. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اس کا ہم نے بیسیکلی لوگو یہ رکھا ہے کہ ارن وائل یو لرن. ٹھیک ہے. اپنا آپ بزنس اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کالج میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, دیکھیں سوشل سرکل ہر بندے کا ہوتا ہے, تو ان کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کے لیے یہ پروگرام رکھا ہے کہ آپ اپنی پڑھائی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ ایز اے ایسوسیٹ کام کریں. یہ بات ہے. پارٹ ٹائم کام کریں. ٹھیک ہے. اب یونیورسٹی آپ کو 5 بجے میکسیمم 6 بجے ختم ہو جاتی ہے. صحیح. ہمارے آفسز, ہمارے اب 3 آفسز ہیں, 3 برانچز ہیں. آپ کسی بھی جو آپ کو ایزی ایکسیسیبل ہے وہ آپ شام کو آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, لرن کریں, سیکھیں, کام کریں اور اپنا پاکٹ منی کمائیں. پاکٹ منی اپنی فیس نکالیں. آگے گیم ہمارے پاس آلریڈی 3 سے 4 ابھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ اچھا کما رہے ہیں. اچھا کما رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جی, میرا یہی میسج ہے کہ آپ کریں کام ہمارے ساتھ اور آپ کو مزہ آئے گا. مزہ آئے گا. اور ریئل اسٹیٹ واقعی بہت مزہ ہے. جی. تو آئیں سادات اسٹوڈیو کو, ان کو ان سے رابطہ کریں, ان کو فیس بک پہ فالو کریں, انسٹا پہ فالو کریں, یوٹیوب پہ فالو کریں, چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. نمبر ان کا اسٹل اسکرین میں موجود تھا, ابھی بھی موجود ہے, اور ان کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں. آئیں وزٹ کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.